کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق مرکزی وزیر داخلہ شیوراج سنگھ پاٹل جمعے کی صبح مہاراشٹر کے اپنے آبائی شہر لاتور میں انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق 90 سالہ پاٹل مختصر علالت کے بعد اپنے گھر دیو گڑھ میں آخری سانس لی۔ پسماندگان میں ان کے بیٹے شیلیش پاٹل، بہو ارچنا جو بی جے پی کی لیڈر ہے، اور 2 پوتیاں شامل ہیں۔ شیوراج پاٹل سال 2004 سے سال 2008 تک مرکزی وزیر داخلہ رہے۔ اس سے قبل وہ 1991 سے 1996 تک لوک سبھا کے 10ویں اسپیکر کے عہدے پر فائز رہے۔ سال 2010 سے سال 2015 تک وہ پنجاب کے گورنر اور چنڈی گڑھ کے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے۔ وہ اپنے وسیع مطالعے، باریک بینی سے کی گئی تحقیق اور بہتر تجزیاتی انداز کے باعث غیر معمولی احترام رکھتے تھے۔ مراٹھی، انگریزی اور ہندی پر عبوری اور آئینی معاملات کی گہری سمجھ نے انہیں اپنے دور کا نہایت باوقار پارلیمنٹرین بنا دیا تھا۔ تلنگانہ میں جمعرات کو منعقدہ گرام پنچایت انتخابات کی پولنگ میں ایک ووٹر نے ووٹ ڈالنے کے بعد بیلٹ پیپر کو باکس میں ڈالنے کے بجائے اسے چبا ڈالا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ جگتیال ضلع کے کوٹلہ منڈل کے وینکٹا پور میں پیش آیا، جہاں ایک ووٹر نے شراب کے نشے میں بیلٹ پیپر چبا کر ہلچل مچا دی۔ گاؤں کے 70 سالہ شخص پیٹلا وینکٹ نے نشے کی حالت میں وارڈ نمبر 4 کے پولنگ سینٹر میں ووٹ ڈالنے پہنچے۔ پولنگ عملے نے اسے سرپنچ اور وارڈ ممبر کے انتخاب کے لیے الگ الگ بیلٹ پیپر دیے اور بیلٹ باکس میں ڈالنے کی ہدایت دی، لیکن اندر جانے کے بعد وینکٹ نے بیلٹ باکس میں ڈالنے کے بجائے دونوں بیلٹ پیپر منہ میں رکھ کر چبانا شروع کر دیا اور اسی حالت میں باہر آ گیا۔ پولنگ سینٹر کے احاطے میں چبایا ہوا ایک پرچہ اس نے تھوک بھی دیا، جسے دیکھ کر عملے نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے وینکٹ کو روک کر پولیس اسٹیشن لے گئے اور کچھ دیر بعد ضروری کارروائی کے بعد چھوڑ دیا۔ آندھرا پردیش کے الوری ضلع کے چنتورو گھاٹ روڈ پر ایک دلخراش حادثہ پیش آیا۔ یاتریوں سے بھری ایک خانگی ٹریولز بس چنتورو مارڈومیلی گھاٹ روڈ پر راجوگری مٹو نامی موڑ کے قریب بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثے میں تقریباً 15 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع واردات پر پہنچی اور ریسکیو کارروائیاں شروع کر دی۔ زخمیوں کو بھدراچلم کے ایریا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے وقت بس میں ڈرائیور سمیت 37 مسافرین سوار تھے، جن سب کا تعلق ضلع چتور سے بتایا گیا ہے۔ بس بھی چتور ضلع کے ہی تھی۔ یہ بس آرکو سے بھدراچلم کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں یہ المناک حادثہ آیا پیش۔ تلنگانہ کے وزیر کونڈا سریکھا کو نامپلی اسپیشل کورٹ نے غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا۔ یہ کارروائی BRS کے کارگزار صدر و سابق وزیر KTR کی جانب سے دائر ہتک کی زد مقدمے کے سلسلے میں کی گئی۔ KTR نے الزام لگایا تھا کہ سریکھا نے ان کے خلاف بغیر کسی ثبوت اور صرف سیاسی فائدے کے لیے بے بنیاد بیانات دیے، جس سے ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ انہوں نے عدالت سے BNS سیکشن 356 کے تحت فوجداری کارروائی کی درخواست کی تھی۔ اسپیشل کورٹ نے اگلی سماعت 5 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے پولیس کو حکم دیا ہے کہ وزیر کونڈا سریکھا کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں جمعرات کی صبح جاریہ سال کی سرد ترین صبح ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین موسمیات کے مطابق آئندہ 3 دن سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اور درجہ حرارت میں 2 تا 3 ڈگری کی گراوٹ ریکارڈ کی جائے گی۔ دونوں شہروں نواحی علاقوں میں انتہائی سرد صبح کی توقع ہے۔ موئن آباد میں درجہ حرارت 5.5 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ابراہیم پٹنم میں درجہ حرارت 6.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی شیلنگم پلی میں 7.1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ راجندر نگر میں 8.3، مولالی میں 8.9، گچی بولی میں 10.6، کشن باغ میں 11.7، بشیر باغ میں 12 اور چار مینار میں 12 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ حیدرآباد اور سکندرآباد و بیشتر اضلاع میں 16 دسمبر تک شدید سردی کی لہر جاری رہے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے BJP ارکان پارلیمنٹ کو ناشتے کی دعوت دی اور دونوں ریاستوں کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی۔ وزیراعظم نے تلنگانہ کے BJP ارکان کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ BJP تلنگانہ میں اپوزیشن کا رول ادا کرنے میں بھی ناکام ہو چکی ہے۔ وزیراعظم نے پارٹی ارکان پارلیمنٹ کو کارکردگی بہتر بنانے اور حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنے کی ہدایت دی۔ وزیراعظم نے کہا کہ تلنگانہ میں پارٹی کی ترقی کے وسیع مواقع موجود ہیں، لیکن ان مواقع سے استفادہ کرنے میں ارکان پارلیمنٹ ناکام رہے۔ وزیراعظم نے پارٹی میں گروپ بندیوں پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی سیاسی صورتحال میں بھی BJP کو متحرک ہونا چاہیے۔